اپنے شوہروں سے کہہ دے کہ تم نماز پڑھا کرو، مگر کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، سب اپنے معاملے میں مست ہے، مگر میری طرف دیکھو۔ عمر کی بہن جب روئی، اللہ کا فضل ہوا، عمر جو ہے وہ ایمان لے آئے، عمر کے دل پہ ایمان بیٹھ گیا اور ایسا بیٹھا۔ پھر کیا میاں پوری دنیا نے دیکھا، اقبال کہتا ہے میری بیٹی تجھے قرآن تو پڑھنا ہی پڑے گا ورنہ کام نہیں چلے گا، تیرا قرآن جب پڑھا جائے گا تبھی کام چلے گا، تو موبائلوں کے میسج پڑھے گی اس سے کام نہیں چلے گا، تو یہ فلمیں دیکھے گی، تو یہ دنیا کے افسانے پڑھے گی، اس سے قرآن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جب تو قرآن پڑھتی تھی تو تاریخ لکھی جاتی تھی، کیونکہ جب تو فاطمہ بنت خطاب بن کے تو نے قرآن پڑھا تو مکے میں جب تو نے قرآن پڑھا تو تیرے بھائی عمر نے قرآن کا مطلب دنیا کو سمجھایا، اور جب تو نے مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بیٹے حسین نے قرآن کو بچا لیا۔ مگر اب قرآن نہیں پڑھی جاتی، اب تو میں تقریر کر رہا ہوں، شرم آتی ہے، لوگوں نے تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو برباد کر دیا۔ 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے درمیان لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ میری پگڑی جو ہے یہ بغیرتی کی وجہ سے میں نے باندھ لی ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ جس کے قوم کی سر بیٹی کے سر پر غیر مسلموں کے علاماتی نشان لگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے واللہ کہہ رہا ہوں، میں جب جاؤں گا خبر میں حضور کے سامنے تو میں کہوں گا حضور میں تو روز بیان کرتا تھا، میں تو اپنی باتیں کہتا تھا عورتوں سے، میں تو کہتا تھا میری بیٹی تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تیرے اندر تہذیب ہونا چاہیے۔ مگر آج برباد ہو گئی لڑکیاں، ہمارے گھروں میں موبائل چل گئے اور بیٹیاں کدھر چلی گئی یہ کوئی اب نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹیاں قرآن نہیں پڑھتی، ان کے دلوں سے قرآن کی محبتیں نکل گئی، بیٹیاں قرآن سے دور ہیں۔ آپ کو پتا ہے عورتوں نے اتہاس لکھا تھا، مگر آپ مجھے بتاؤ بچیاں 8-8 سال کی ناچ رہی ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں ناچتی ہیں، جب تک آپ نے اپنی بچیوں کو وہ نہیں سکھایا جو سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا کہ 6 سال کی بچی زینب قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے 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 اس کے سر سے دوپٹہ گرا ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ حسین و حسن کی بہن ہے، سر پہ سے دوپٹہ گرا ہے تو اس کی مامی سیدہ فاطمہ تو زہرا آئی ہیں، زینب تیرے سر پہ دوپٹہ رکھ، کیوں؟ میں چھوٹی 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض نہیں، کیوں امی جان؟ نانا ناراض ہو جائیں گے ورنہ، تو سر پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی اور روئی، اور زینب چپ جا اور روئی، کیوں روتی ہے زینب؟ کہ نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں امی جان، آج کے بعد زینب اپنی گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹا۔ آج اس پوری محفل میں جا کے دیکھ لو کتنی لڑکیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوں گے۔ اللہ آج یہ ہماری قوم کی بے حیائی بے غیرتی ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاتا ہے اپنے دوستوں سے، اس کی بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ دیوسیت گھس گئی اس کے گھر میں، سب دوست بھی جاتے ہیں، سارے خالہ زاد پھوپھی زاد مامو زاد سب جاتے ہیں، دیوس ہے وہ آدمی، اسے دیوس کہا گیا، جنت کی پوری سن لے گا۔ کاش کے پتہ ہوتا عورتوں کو کہ کتنا ضروری ہے ان کا پردہ، ان کی نماز اللہ نے الگ کی تھی اور عورتوں کی نماز الگ، مرد کی نماز الگ۔ آپ دیکھیں مرد نماز پڑھے گا ہاتھ یہاں تک لے کے آئے گا، یعنی کھول کے اللہ اکبر کہے گا، عورت کی نماز اسٹارٹ ہوتی ہے اللہ اکبر، مرد کا یہ، عورت کا صرف یہ، مرد کا یہ ہاتھ عورت کا یہ ہاتھ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے اس عورت کو بنایا ہے، وہ خالق ہے، اس نے نماز کے طریقہ الگ کر دیا کہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس وجہ سے یہ تیرے لیے نماز الگ کر دی، یعنی تو ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتی، تجھے اتھارٹی نہیں ہے، تو صفا مروہ پہ دوڑ نہیں سکتی کیونکہ تیرا جسم ظاہر ہو جائے گا۔ تو بتا یہ جو فیشن کے کپڑے پہن کے چلتی ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ جو تیرے چست کپڑے ہیں، یہ جو تیرا جسم آج باہر آ رہا ہے، میری بیٹی میری بہن تو میری بیٹی ہے، تو میرے گھر کی عزت ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا یہ تیرا جسم دکھانے کے لیے ہے؟ توبہ توبہ، یہ تو بتا کہ مرد کا جنازہ جب نکلا ہے تو 3 کفن کے کپڑے دیے ہیں اور عورت کو 5 کفن کے کپڑے دیے گئے ہیں، کیوں؟ تو اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے میری بیٹی، تو بتا جب آدم پیدا ہوئے تو بغیر کپڑوں کے ہی پیدا ہو گئے، مگر جب حوا کو پیدا کیا گیا تو کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ او میری بیٹی تو اس بات کو کب سمجھے گی؟ او میری بیٹی
اور सैयदा फातिमा की कनीज वापस पलट गया। तूने सीखा नहीं नबी की बेटी से, तुझे पता नहीं नबी की बेटी ने कैसे पर्दा किया है। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मेरे घर में 17 दिन का फाका होता था, मगर मेरी माँ को मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो कोई काम कर रही है और वो जबान से काम नहीं करती थी, बल्कि जबान से कुरान की तिलावत करती थी। कौन सैयदा फातिमा? एक दिन नबी पाक की बेटी चक्की चलाते चलाते सो गई। क्या हो गया? सो गई अंदर जाके, तो चक्की चलने लगी, चक्की चलती रही। एक औरत आई, आंखें फाड़ के देखने लगी, आंखें फाड़ के देखती है, नबी के पास जाती है, या रसूलल्लाह आपकी बेटी सो रही है और चक्की उनकी चल रही है, क्या बात है? नबी ने फरमाया मेरी फातिमा पूरी रात इबादत करके अभी चक्की चला के नींद आई, अंदर जाके सो गई। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, कहा फातिमा के घर की नौकरी करो, जाके नौकरी करो। मैं उसी फातिमा की बात करता हूँ, सैयदा खातून जन्नत की बात करता हूँ। कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा मैं आपको बता रहा हूँ। मौला अली कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं, अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मैं अपने रसूल की बात बता रहा हूँ। आवाज दी का फातिमा मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आवाज से आवाज आई, अब्बा अगर आप अकेले हैं तो आ जाए। का मेरे साथ इमरान आए हैं, का उन्हें न लाए। और फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाए अब्बा, क्यों न लाऊं फातिमा? इमरान कहते हैं मैं सुन रहा था